الحمد للہ رب العالمین۔ نے فرمایا کہ یہ جو آپ قرآن ان کو پڑھ کے سناتے ہیں، اس کی ایک برحق ہونے کی بہت بڑی دلیل یہ بھی ہے، ما تخطہ بیمینک، آپ کے ہاتھ نے کبھی کچھ لکھا نہیں، کوئی رائٹر نہ ہو اور ایسی بہترین کتاب پیش کر دے ایک دم، تو یہ اس کی علامت ہے کہ یہ اس کی اپنی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے۔ کتاب لکھنا آسان کام ہے، بہت مشکل کام ہے، اور ایسی کتاب جو لوگوں کے دلوں کو ہلا دے۔ اب ایک انڈیا میں ایک لڑکی مسلمان ہوئی نا، ری ایکشن کرتی تھی، تو سورہ رحمان سنی اس نے، اس پہ اثر ہوا اور اسلام قبول کر لیا۔ اس کی ویڈیو بھی آئی ہوئی ہے، وائرل ہوئی ہوئی ہے، مولانا طارق جمیل صاحب نے اس سے بات بھی کی۔ اس پہ بہت سے لوگوں کا اعتراض بھی ہوا کہ مولانا طارق جمیل صاحب ایک لڑکی سے بات کیوں کر رہے ہیں، تو صحیح ہے، تو لڑکی کو تبلیغ کرنے کے لیے کس کو بھیجیں آپ بتاؤ بھائی، وہ بہن بیٹی بنا کے بیچارے اس سے بات کر رہے ہیں، نظر بہت ہی حیا کے ساتھ، تو اتنا زیادہ دین کو مشکل نہیں بنانا چاہیے۔ میں نے بتایا نا بھی، وہ ایک ماسی ہمارے گھر آئی، کام کرتی ہے، تو ہم اس کو زکوٰۃ وغیرہ بھی دے دیتے ہیں، کچھ تعاون کر دیتے ہیں اس کے ساتھ، غریب ہے بیچاری۔ تو میرے گھر والوں سے کہہ رہی تھی، یہ مفتی صاحب دیکھو تعاون کر دیتے ہیں، فلاں مولانا صاحب ہیں، ان کے تو گھر کے میں قریب رہتی ہوں، ان کو میری غربت کی حالت کا علم ہے۔ میں ان سے گئی زکوٰۃ مانگنے تو انہوں نے منہ یوں کر لیا، میں قریب جا کے بات کروں تو منہ یوں کر لیا، اور کہنے لگے کہ نامحرم کو دیکھنا حرام ہے۔ وہ بیچاری بوڑھی ماسی، تو یوں کر کے بات کر رہے ہیں۔ پھر میں نے جب زیادہ بات کی، میرے گھریلو حالات جا کے دیکھیں، انہوں نے پھر چپ کرا دیا کہ نامحرم کی آواز کا بھی پردہ ہے۔ یقیناً پردہ ہے نامحرم کی آواز کا، کوئی جوان لڑکی بات کر رہی ہو، اس کی آواز سے آپ دلچسپی نہیں لے سکتے، کہہ کے لگا کے فری ہونا اس سے جائز نہیں ہے۔ لیکن اس بیچاری پر ایک ماسی کو قیاس کرنا، اور وہ بھی کسی ضرورت سے آئی ہے، اور ویسے بھی اس بیچاری کو دیکھنے سے کیا بد نظری ہوگی، یہاں دیکھنے کے لیے پتہ نہیں لوگ کیا کیا دیکھ رہے ہیں، اللہ کی پناہ۔ تو مجھے بڑی ہنسی آئی اس ماسی کے انداز پر، کہنے لگی میں جب وہاں گئی تو وہ یوں منہ کر لیا کہ نامحرم کو دیکھنا۔ وہ جو بیچاری گھروں میں ہوتی ہیں نا، تو فتنے، بات یہ ہے کہ نامحرم کو دیکھنا کوئی ضرورت ہو اور فتنے سے انسان محفوظ ہو تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اگر کوئی خاتون آئی کبھی کوئی بات کرنے کے لیے، تو آپ نے یوں تھوڑی کر لیا کہ نامحرم کو دیکھنا حرام ہے، بات نہیں کرو مجھ سے، چلو یہاں سے، بھاگو یہاں سے۔ بات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہاں یہ کہ اس میں علماء اس لیے احتیاط کا حکم دیتے ہیں کہ یہاں تک لوگ قناعت نہیں کرتے، وہ بہت زیادہ فری ہو جاتے ہیں، اور پھر جناب وہ گپیں بھی لگ رہی ہیں، اور ہاں ہاں ہو بھی چل رہا ہے، جیسے آج کل مارکیٹ میں چل رہا ہے۔ آپ کی کلیگ ہے، آپ کے ساتھ جاب کرتی ہے، ٹھیک ٹھاک فری ہو رہے ہیں، جب بھی جا رہے ہیں اس کو، ایک خاتون یہاں جاب کرتی تھی، تو وہ لانڈھی ان کا کہیں آفس تھا، ناظم آباد سے لانڈھی کتنا دور ہے، تو انہوں نے بتایا کہ میں جب بھی جا رہی ہوتی نا، 15-20 آدمی آ رہے ہوتے ہیں کہ لفٹ آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ ٹھیک ہے نا، آپ کس کے ساتھ چلیں؟ تو یہ نیتیں خراب ہوتی ہیں، لیبل خدمت کا لگا ہے اور نیتیں خراب ہیں، کیونکہ بھائی اگر اتنا ہی شوق ہے تو اور بھی تو 8-10 بوڑھے آپ کو نظر آئے ہوں گے نا راستے میں، بیچارے پیدل جا رہے ہوں گے، ان کو تو کبھی کسی نے نہیں کہا کہ انکل آپ ہمارے ساتھ چلیں، تو انٹیوں کے پیچھے لفٹ دینے کے لیے پڑے رہتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی واقعی بری نیت نہیں ہے، کوئی واقعی خدمت کر رہا ہے، تو اس میں تو بھائی کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ ثواب کی بات ہے۔ ہاں فتنے سے انسان محفوظ ہو۔ یعلم خائنۃ الاعین، اللہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے، وما تخفی الصدور، اور سینوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو ان مولانا صاحب کا بہرحال تقویٰ ہے کہ وہ احتیاط کر رہے ہیں، لیکن اتنا زیادہ جب آپ دین کو بھیانک بنا دیں گے، وہ تو چلیں اپنی لحاظ سے جو کر رہے ہیں وہ تقوی کی بیس پہ ہی کر رہے ہیں، اللہ ان کو اس کا اجر دے گا، لیکن اتنا جب بنا دیں گے تو لوگ دین پہ آئیں گے نہیں پھر۔ اب وہ بیچاری ماسی ہے بھائی، اس کی مدد کرو۔ ایک دفعہ بائک پہ جاتے ہوئے خاتون نیچے گر گئیں، لڑکی تھی، تو ہمارے دوست احباب کچھ کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے جا کے مجھے آ کے بتایا، انہوں نے، وہ بیچاری چیخیں مار رہی ہے، ایکسیڈنٹ ہوا ہے، تو اس کو اٹھانا ہے نا، تو انہوں نے کہیں اٹھا دیا، مدد کی اٹھانے میں، اور کہیں بھی ایمبولینس میں ڈالا یا کیا کیا،
اب آ کے کہہ رہے ہیں کہ میں نے کسی کو بتایا, کسی مولانا صاحب کو, تو انہوں نے کہا نامحرم کو آپ نے ہاتھ کیوں لگایا؟ تو میں نے کہا وہ بیچارے کو وہاں تڑپنے دیں, پتہ چلا کوئی دوسرا ٹرک آ کے نامحرم کو کچلتا ہوا چلا جائے, روڈ پہ اس کو تڑپنے دیں, تو نامحرم کو کچلنے کا گناہ نہیں ہوگا. تو ایسی ضرورت میں میرے بھائی احتیاط کے ساتھ اپنی بہن سمجھ کے اس کی مدد کرنی چاہیے. تو بہرحال میں یہ آیتیں کیا آپ کہاں سے کہاں بات چلی جاتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ نے کبھی کچھ لکھا نہیں. اللہ فرماتے ہیں تو رائٹر نہیں ہے, اچانک ایک ایسی کتاب جس سے لوگوں کے دل تبدیل ہو گئے. حضرت عمر بن خطاب جیسا سخت دل کیسے پگھل گئے وہ قرآن کی آیتیں سن کے, اور واقعی ایسا ہی ہوتا ہے. تو وہ ہندو لڑکی مسلمان ہوئی, ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ اس کے اسلام کو قبول کرے. تو اگر مولانا طارق جمیل صاحب اس کو اپریشیٹ نہ کرتے, فون کر کے تو نامحرم ہو, صحیح ہے, جیسے سناتے اس کو ٹھیک ٹھاک, وہ کہتی بھائی ہم واپس جا رہے ہیں. تو آہستہ آہستہ تمیز سے آرام آرام سے سمجھایا جاتا ہے, اسٹیپ بائی اسٹیپ. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شاعر آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا نا, تو آپ نے حکم دیا تھا, بعض اسلام دشمنوں کا نام لے کے حکم دیا تھا کہ ان کو جہاں پاؤ قتل کر دو. اصل تو یہ تھا کہ فتح مکہ میں آپ نے سب کو معاف کر دیا. بڑے بڑے ظالم تھے جنہوں نے ظلم کیا, آپ کو مکہ سے نکالا, آپ نے عمومی معافی کا اعلان کر دیا کہ میں وہی کہوں گا جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا, لا تثریب علیکم اليوم, سب معاف. لیکن کچھ ایسے تھے کہ ان کے بارے میں نبی نے کہا تھا یہ معافی نہیں ہے. ان میں ایک تھے کعب ابن زہیر. یہ نبی کے شان میں نبی کے خلاف حجو کرتے تھے, شاعری کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. شاعری میں بڑی جان رکھی ہے اللہ نے. شاعر اپنے کلام کو بہت اچھے مقصد کے لیے بھی استعمال کر سکتا ہے, بہت خراب بھی استعمال کر سکتا ہے. تو وہ نبی نے ان کے بارے میں بھی حکم دیا تھا جہاں پاؤ قتل کر دو. تو یہ بھی فرار ہو گئے. تو بالآخر ان کو خیال ہوا کہ میں فرار ہو کے کہاں جاؤں گا. تو یہ چھپتے چھپتے مکہ میں آئے اور حضرت ابو بکر سے جا کے ملے اور کہنے لگے مجھے کسی طرح نبی کی مجلس میں لے جاؤ, میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. تو وہ سفارشی بن کے ان کو لے آئے. اب ان کو پتا تھا کہ میں نے ہمیشہ نبی کی شان میں شاعری کے ذریعے گستاخی کی ہے, تو اب اس کی تلافی ایسے ہی ہو سکتی ہے کہ میں نبی کی شان میں اشعار کہوں. تو انہوں نے نبی کی شان میں اشعار کہے, ان الرسول لسیف یستضاء به مہند من سیوف اللہ مسلول. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی تلوار ہیں جو نیام سے نکلی ہوئی ہے, اور ہندی تلوار ہے, اور اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے. یعنی یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ ایک ایسی تلوار ہے اللہ کی تلوار کہ دیکھو اب تک میں اسلام قبول نہیں کیا میں نے, لیکن آج میں بھی مجبور ہو کر اسلام کے حلقے میں داخل ہو رہا ہوں. ایسی پاورفل تلوار اللہ نے آپ کو بنایا ہے. یہ بڑی عظمت تھی اسلام کی کہ بھائی ساری زندگی ہم مقابلہ کرتے رہے مگر آج ہم نے بھی ہتھیار ڈال دیں. تو آپ ایسی اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہیں. نبی کے دونوں پہلو ہیں, ایک آپ کے اخلاق کریمہ ہیں کہ کبھی چیختے چلاتے نہیں تھے, بازاروں میں شور و شغب نہیں تھا, ایسے پیارے اخلاق. لیکن ایک طرف آپ کا پہلو کیا ہے, آپ ایک جنگ کے کمانڈر بھی ہیں, لڑائیاں لڑی ہیں آپ نے. اور مکہ جب فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوہے کی زرہ پہنی ہوئی ہے. آج یا تو اتنے میٹھے بنتے ہیں کہ دل کرتا ہے کہ اس کو چائے میں ڈبو کے کھا جاؤ, اتنے میٹھے, اتنے نرم ملائم. سخت بنتے ہیں تو اتنے کہ دل چاہتا ہے اس کو تھوک دو. تو دونوں پہلو ہونے چاہیے بھائی, سختی کے موقع پہ سختی, نرمی کے موقع پہ نرمی. ہوتا ہے نا غلو ہے, میٹھے ہیں تو اتنے میٹھے میٹھے کہ وہ کچھ بھی کر لو حضرت جی کے ساتھ, حضرت کو غصہ ہی نہیں آتا. یہ نارمل آدمی تھوڑی ہوتا ہے جس کو کبھی غصہ نہ آئے. روب بھی ہونا چاہیے انسان کی, دونوں پہلو ہیں, روب بھی ہو محبت بھی ہو.